على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق. حضرت ادریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے سفید دانت ہیں، اور لوگوں میں جب بھی اختلاف ہوتا ہے اس نوجوان کے پاس آتے ہیں، اور وہ نوجوان جو بات کہہ دیتا ہے تو لوگ اس کو آمنا و صدقنا کہہ کے قبول کر لیتے ہیں. یعنی وہ نوجوان رونا کی محفل ہے، جو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا. حضرت ادریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ھذا معاذ بن جبل، یہ حضور کے صحابی معاذ بن جبل ہیں. فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے کوشش کی کہ میں ان سے پہلے مسجد میں آ جاؤں گا، مگر جب میں پہنچا تو وہ مجھ سے پہلے آ چکے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پایا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے انتظار کیا حتی قضا صلاتہ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز کو ختم کر لیا. ثم جئتہ، میں ان کے پاس آیا، فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا. فقلت، پھر میں نے کہا واللہ انی لاحبک اللہ، میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال اللہ، تو انہوں نے کہا کیا اللہ کی قسم؟ میں نے کہا جی اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. انہیں پھر فرمایا کیا اللہ کی قسم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ فرماتے میں نے پھر کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو معاذ بن جبل نے ان کی چادر کا کنارہ پکڑ کے انہیں اپنی طرف کھینچا، اور کھینچنے کے بعد فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کا ایک فرمان سنانے لگا ہوں. وہ فرمان کیا ہے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنی محبت کو واجب کر دیا ہے ان لوگوں پر کہ جو میری محبت میں جمع ہوتے ہیں، میری محبت میں ملتے ہیں، میری محبت میں جدا ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو معاذ بن جبل یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں سرکار نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور حضور نے فرمایا کہ اے معاذ لوگوں کے درمیان فیصلے کہاں سے کرو گے؟ کہا حضور قرآن سے. فرمایا اگر قرآن میں بھی نہ پاؤ تو پھر کہاں سے کرو گے؟ حضور پھر میں آپ کے فرامین سے فیصلے کروں گا. حضور نے فرمایا اگر اس کا فیصلہ تم میرے فرامین میں بھی نہ پاؤ تو پھر کہاں سے کرو گے؟ تو کہا حضور پھر میں اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں سرکار نے میرے پیٹھ پر سرکار نے تھپکی دی، اور یہ وہ معاذ بن جبل ہے. جیسے سرکار کی نا عادت کریمہ تھی، حضور جب صحابہ کو روانہ کرتے نا تو حضور خود مدینے سے باہر آ کے ان کو رخصت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو حضور سواری پہ بٹھاتے اور حضور خود سواری کی لگام پکڑ کے آتے تھے. یہ سرکار کا انداز کریمانہ تھا، حضور کیسی محبت کرتے تھے غلاموں سے. تو معاذ بن جبل کو جب مدینے سے رخصت کیا نا یمن کی طرف، تو ان کو سواری پہ بٹھایا اور سرکار خود ان کی لگام پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ حضور کی عادت کریمہ تھی، سرکار جب روانہ کرتے تھے نا تو حضور نصیحتیں بھی کرتے تھے، وصیتیں بھی کرتے تھے، دیکھو وہاں جا کے یہ کرنا، وہاں جا کے یہ کرنا، وہاں جا کے یہ کرنا، لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کے حق میں ناجائز فیصلے نہیں کرنا. تو معاذ بن جبل فرماتے سرکار نے مجھے روانہ کیا تو سرکار یہ وصیتیں، یہ نصیحتیں سرکار فرماتے جا رہے ہیں. اور حضور نے ایک بات ایسی فرمائی، فرمایا معاذ دیکھو قریب ہے کہ جب تم پلٹ کے آؤ گے تو تم مجھے نہیں پاؤ گے، جب تم پلٹ کے آؤ گے تو قریب ہے کہ تم مجھے نہیں پاؤ گے. سرکار نے اشارہ دے دیا کہ میرا ظاہری وصال ہو جائے گا. اچھا معاذ بن جبل سواری پہ تھے تو رونے لگ گئے، وہ رونے لگ گئے کہ حضور آپ کو نہیں پائیں گے. تو قریب تھا کہ وہ مچل جاتے، حضور میں نے جانا ہی نہیں آپ کو چھوڑ کے. حضور کے در دولت کو چھوڑ کر جانا یہ تو صحابہ کا کمال ہے.
آج ہم 14 صدیوں 15 صدیوں بعد جاتے ہیں، مدینے کی گلیاں دیکھتے ہیں تو آنے کو جی نہیں کرتا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ کے پھر جگرے کیسے تھے کہ وہ کیسے حضور کے رخ زیبا کو تکتے تکتے چھوڑ کے چلے جائیں، مگر انہیں معلوم تھا حضور کی ساری سنتوں میں سے افضل ترین سنت دین کی تبلیغ ہے۔ حضور نے ڈپٹی یہ لگائی تھی، دین کا کام کرنا ہے، اور پھر صحابہ کو کہاں کہاں روانہ کیا، اور صحابہ کرام گئے کہ نہیں گئے؟ تو معاذ بن جبل رونے لگ گئے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ معاذ کیوں روتے ہو؟ حضور نے فرمایا سنو، میرا جو غلام جہاں کہیں بھی ہو دین کا کام کرے، مجھ محمد کو اپنے ساتھ پائے گا۔ تم شرق جاؤ، غرب جاؤ، شمال جاؤ، جنوب جاؤ، تم اپنے نبی کی نظروں میں ہو، تم کام کرو۔ قریب رہنے والے بھی سرکار کی نظروں میں نہیں، اور کرن کا رہنے والا ہوئے سے کرنی سرکار کی نظروں میں ہے۔ تو سرکار کی نظروں میں آنا تو دین کا کام کرنا ہوگا، اور دین کا کام ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے نہیں ہوتا، دین کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے تو جناب جی میٹھا لاؤ، ہمارے ہاں تو آج تک اختلاف اس بات پہ چل رہا ہے کہ میٹھا درمیان میں کھانا سنت ہے یا آخر میں کھانا سنت ہے۔ آج تک تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سے بتا رہا ہوں آپ کو بھائی، میٹھا کھانا سنت ہے، ابھی تک اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں درمیان میں، بعض کہتے ہیں آخر میں، اور بعض کیا کہتے ہیں خدا کے بندو تم میٹھے کی بات کرتے ہو، وہ نبی تو 40 دن تک جس نبی کے گھر پکتا کچھ نہیں تھا، وہ بھلا نبی آخر میں میٹھا کہاں سے کھاتے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مہینے تک ہمارے گھر میں دھواں نہیں چلتا تھا، کھانے کو کچھ ہو تو کچھ پکے نا، کچھ ہو تو پکے۔ پھر میٹھا کھانا سنت کہاں سے ہو گیا؟ ہاں، دین کے لیے پتھر کھانا سنت ہے، دین کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنا سنت ہے، دین کے لیے جو ہے وہ کدال چلا کے پتھروں کو توڑنا یہ سنت ہے، دین کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھ کے بدر کے میدان میں جانا یہ سنت ہے۔ ہاں یہ سنت ہے۔ احد کے میدان میں اس نبی نے اپنے دانت توڑوائے یہ سنت ہے۔ سنتیں تو یہ ہیں جن کو زندہ کرنا ہے، اور ہم لڑے تو کہاں لڑے؟ یہ میٹھا کھانا ہے، لائیے جناب ذرا 2-3 دیگوں کو جو ہے نا وہ چٹ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سبوں کو حضور کی حقیقی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث طیبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس بیٹھا تھا، فمر رجل، اور ایک شخص حضور کے پاس سے گزرا، تو فقال یا رسول اللہ، جو قریب بیٹھا اس نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول انی لاحب ھذا، حضور یہ جو گزر رہا ہے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمتہ، کیا اس کو پتا ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے؟ قال لا، تو حضور نے اس کو تو نہیں معلوم۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اعلمہ، اٹھو جاؤ اس کو بتاؤ۔ ابھی شخص دوڑا چلا گیا اور کہا میاں سنتے ہو جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال، تو اس نے کیا کہا؟ انی احبک فی اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اس رب کی رضا کے لیے جس رب کی رضا میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کل بھی میں نے حدیث پاک بیان کی، آج دوسری مرتبہ، تو جس سے محبتیں کرتے ہو اس کو بتاؤ بھائی، نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو فروغ دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سبوں کو حقیقی معنی میں آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد، الفت، چاہت، شیر و شکر ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ایک عبد الرحیم بچہ بیماری دعا فرمائے اللہ انہیں صحت یابی عطا فرمائے۔ ایک ہمارے عزیز محمد شعیب برکاتی صاحب، ان کی والدہ کی طبیعت خراب پروردگار انہیں بھی شفا یابی تندرستی عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے جملہ نمازوں کے جملہ اعزہ واقربا جو بیمار ہیں، مالک بابرکت دن کی برکت سے، اس ماہ مقدس کی برکت سے تمام نمازوں کے جملہ اعزہ اقربا، والدین، قریب کے دور کے رشتہ دار، سب کو پروردگار شفا یابی عطا فرمائے۔ ہم سبوں کے فوت شدگان کی بخشش مغفرت فرمائے یا رب العالمین۔ اپنے حبیب کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے، اس ماہ مقدس کے بعد بھی اسی طرح نماز فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح نماز فجر کے لیے مسجدوں کی رونق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما، ہماری پیشانیوں کو پروردگار سجدوں کی لذت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔